نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن فإن من أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله وفي حديث آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قهار وغفار وقدوس وجبروت قهار وغفار وقدوس وجبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سر افتخار و شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور میں اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی جس کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 4000 فرشتے موجود ہوتے ہیں لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے سب سے پہلے ہم مدرسہ تدریس القرآن میں آئے ہوئے اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر اس سالانہ محفل ختم قرآن و جلسہ سربندی میں شرکت کی اور پھر 100,000 مبارکباد کے مستحق ہے وہ والدین جن کے بچوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان اور آفاقی کتاب کو حفظ عناظرہ پر ختم کیا جس کا فحلہ حافظ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پہلے پڑھانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جس کی پہلی وحی رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی اور اسی کے اعزاز میں ان بچوں کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے جائیں گے اس ضمن میں بیٹھے ہوئے معزز مہمانوں سے دستبست عرض ہے کہ اس تعظیم و تکریم کو پانے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسہ تدریس القرآن بھیجے تاکہ والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگیاں بھی اس نور کے ساتھ منور ہو سکے اور فلاح دارین حاصل کر سکے اور ساتھ ہی میں اپنے مہمانان خصوصی اس محفل کی روح روا فصیح اللسان و شیرین بیان محبوب العوام والخواص حضرت مولانا کمال شاہ حقانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد صاحب حضرت مولانا نذیر گل صاحب کہ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروف اوقات کار میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے اور قرآن و حدیث سے چند مختصر مگر جامع موتی آپ کے سامنے بکیرے اور لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کے جلتے ہوئے چراغ کو اپنی شیرین بیانات سے مزید روشن کر دیا فجزاہم اللہ خیرا وأطال اللہ فی حیاتہم وبارک لہم فی عمرہم اور آخر میں مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے محلہ اور گاؤں والوں کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع میں ہر قسم کا تعاون کر کے اس کے انعقاد کو ممکن بنایا فجزاہم اللہ خیرا اور آخر میں حفظ کرنے والے بچوں کو پھر مبارکباد زو دراتلون کو ملمنو ډیر شکریہ ادا کوم چې دلته کېناستل او موږ له وخت راکړو او زموږ د غریبۍ د جونګړې ته راغله زه شکریہ ادا کوم
او د هغې نه بعد موږ د خوراک دغه کړی تنظیم کړی دی نو یو به هم نه ځي انشاءالله موږ اول مونځ دستربندي کېږي بیا مونځ کوو او مونځ نه بعد به بیا انشاءالله خوړه وي هغه به خورئ موږ سره لږ دغه معمولي دغه به وي خو انشاءالله خورئ به یې سارېږئ به او هغې نه بعد به انشاءالله دعا وي بیا به ځئ